غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے؟ تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اب اس میں آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں، بہت سے نکلیں گے، ایسے چھٹ جائیں گے۔ جیسے آٹا چھانتے ہو، تو کتنا چھنتا ہے، ایسے بہت سے چھنیں گے۔ دیکھو نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے، معیار ولایت الگ چیز ہے۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنوں ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے، مجھے حیران رہتا ہوں، جلسوں میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے حسن زن کی علاج ہو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے کی بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا کرو، نیک ہے بندہ، ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں۔ تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو 2 صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ 2 صفتیں کون سی ہے؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے تو توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے، مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چغلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم قائدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں، وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ سچے صوفیہ کی بات کر، نام لے کے بات نہیں کرتے، ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے۔ اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مارے، یہ صوفیہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ سن لے ذرا، ستاری عیب پردے، غفاری معاف کرنا، وہ اپنے لیے لڑتے نہیں، ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کی دوسری پہچان۔ دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی، دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے، ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے، بد دعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا۔ میں نے تو حق بات کی، ہاں مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے، میں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں، بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ بات ختم ہے، بڑی باتیں مت کیا کرو، سنیو گلو سے کام مت لیا۔ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔
جب ذات کے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟ تو یہ نہیں ہوگا. صفت ستاری اور غفاری سے یہ صفت اس کو ملتی ہے, یہ حصہ ملتا ہے. اب یہ دو صفت ہے, ابھی اس پر بھی کام نہیں. پھر دو صفت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں غوث آدم فرماتے ہیں وہ حضور کی امت کا رفیق بھی ہوتا ہے, حضور کی امت پر شفیق بھی ہوتا ہے. رفیق ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نفرت نہیں کرتا, منہ دیکھ کر اس نے کوئی کام نہیں کرنا. اس کی شان رفاقت یہ ہوتی ہے, امیر غریب چھوٹا بڑا مسلم غیر مسلم اس کے پاس جو بھی آئے گا بس یہ سوچ کر کہ حضور کی امت ہے وہ سب پہ شفقت کرے. آپ نہیں دیکھتے غریب نواز کی زندگی, غریب نواز کے پاس لوگ آگے کہتے تھے ہم نے مناظرہ کرنا ہے, فرمایا جاؤ بہت تھک گیا ہو بابا, پہلے کھانا کھاؤ آرام کرو پھر مناظرے کا دیکھیں گے. جب غریب نواز کی یہ اخلاق دیکھتے تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا غریب نواز سرکار نے اس ہندوستان کی سرزمین پر. تو وہ امت پر جیسے میرے آقا رفیق و شفیق تھے, حضور کی صفت سے اس کو حصہ ملتا ہے, یعنی امت پر وہ شفقت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کرلا والے میری جان بخش دے تو میں یہ بات کروں, آج تو حالات اتنے ہیں, امیروں کی خیریت پوچھی جاتی ہے, غریبوں کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی گھن آتی ہے. کیسے ولی بنیں گے جبکہ حضور کی شفقتیں یہ تھی کہ جو حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا, میرے آقا بھی ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. میرے امام کہتے ہیں سنیو آسیو تھام لو دامن ان کا, آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, اور سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے, کفے دریائے کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے. اللہ اکبر. تو شفقت بہت کرتا ہے, وہ بہت شفقت کرتا ہے, وہ منہ دیکھ کر باتیں نہیں کرتا, اس کے لیے سب برابر ہوتا. اتنی شفقت کرتا ہے کہ جب اس کے ملنے والوں سے پوچھو کہ وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے. شفقتیں اس میں ہوتی. شفقت نہیں ہے میرے بھائی ڈانٹ رہے ہو, پھٹکار رہے ہو, دھتکار رہے ہو, اس کو دھتکار اس کو دھتکار. آپ نیک تو ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن و گمان میں, اللہ کی یہاں ولایت ثابت نہیں کیونکہ غوث پاک فرماتے. اب تو حال یہ ہے کہ جنازوں میں بھی شرکت مال دیکھ کے ہوتی. اگر کہیں جنازے میں قطار دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے, اور کہیں کنڈا دینے کی بھی لالے پڑے ہو تو سمجھ جاؤ کسی غریب انسان کا جنازہ ہے. جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, شادیوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, حتیٰ کہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو نمازوں کو بھی تقسیم کیا, فاتحہ کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں. اگر جان بخشی ہو میرے ذہن میں کوئی نشانہ نہیں, ورنہ یہ بات ہے کہ نشانہ لگا کر کے تقریر کی جائے تو یہ غیبت ہوگی, خطابت نہیں ہوگی. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, غریب شہر کے یہاں فاتحہ پڑھے تو الفاتحہ بس الفاتحہ سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ, 5 منٹ میں پوری فاتحہ مکمل. امیر شہر کے یہاں فاتحہ پڑھو تو اس کے دادا کا نام بھی, اس کے پردادا کا نام بھی, اس کے بیٹے کا نام بھی, اس کے مرحومین کا نام بھی جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا. یعنی ہم نے فاتحہ کو بھی تقسیم کیا دولت میں امیری غریبی میں, جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں. جبکہ یاد رکھنا انسان کتنا خود غرض ہوا, فاتحہ بھی دولت کے لیے, نمازیں بھی دولت کے لیے, دعائیں بھی دولت کے لیے, جنازے بھی دولت کے لیے. انسان تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ سرکار غریب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بار میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اس نے مجھے الہام فرمایا, عبد القادر تو مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے, میری رحمت کو تو وہی پالے گا. میرے عزیز ہیں ہم کہاں؟ ولی اسی وقت ہوتا ہے جب ستاری غفاری سے حصہ ملتا ہے, پھر رفاقت اور شفاقت شفقت سے حصہ ملتا ہے, پھر 2 صفت اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے. صادق اور مصدق ہوتا ہے, یعنی وہ سچ بولتا ہے, جھوٹ فساد نہیں بکتا, سچ بولتا ہے, سچا ہوتا ہے. دیکھتے چلے جائیے, اگر میں کہتا تو مجرم ہوتا, غوث پاک فرما رہے ہیں سچا ہوتا ہے, صادق ہوتا ہے, اور جب اس کے سامنے سچ بات کہی جاتی ہے تو وہ سچ کی تصدیق بھی کرتا ہے. اب یہاں سچ سے مراد یہ کہ وہ خود بھی زبان کا سچا ہوگا, اس کا عقیدہ بھی سچا ہوگا, اس کا کردار بھی سچا ہوگا, اس کا مسلک بھی سچا ہوگا, اس کا مذہب بھی سچا ہوگا. جس مذہب میں خدا جھوٹ بولتا ہو
وہ مذہب کے ماننے والے کب ولی ہو سکتے ہیں؟ ولایت تو وہاں ہوگی جہاں یہ اعلان ہوتا ہے قل صدق اللہ، محبوب فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے۔ لوگوں نے یہاں تک باتیں کی کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ مولانا ان کی بات نہ کرو، جو ہمارے اللہ کو گالی دے پھر ان کی نہ کرے تو کس کی کرے؟ لوگوں کو نہ بتائے تو کیا کریں؟ قوم بھی عجیب ہے، سب کے پیچھے چلو، سب کے ساتھ چلو، سب کے ساتھ بناؤ، سب کے ساتھ بیٹھو، تو ذرا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھ بھی ہوگی نا کہ بیٹھتے کس کے ساتھ، نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ چاہیں گے تو ہم بتا دیں گے بعد میں، عنوان وہ نہیں ہے۔ وہ صادق ہوتا ہے، مصدق ہوتا ہے، سچ کہتا ہے، سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو صفتیں اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے۔ صدیق و فاروق کی صفت آ گئی، اس کا مطلب کوئی رافضی کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کسی رافضی کو ولایت نہیں مل سکتی۔ صادق و مصدق میں خارجی خارج ہو گئے، اور پھر صدیق و فاروق کی صفات میں رافضی خارج ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہیں اور آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ اسی لیے لوگوں کو عالم سے چڑ نہیں ہے، محدث سے چڑ نہیں ہے، مناظر سے چڑ نہیں ہے، مقرر سے چڑ نہیں ہے۔ محدث سب کے یہاں ملیں گے، مفکر سب کے یہاں ملیں گے، مقرر سب کے یہاں ملیں گے، مفتی سب کے یہاں ملیں گے، عالم سب کے یہاں ملیں گے، لیکن ولی آپ کو صرف اہل سنت و جماعت میں ملے گا۔ چیلنج کرتا ہوں، دیکھ لو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا صرف اہل سنت میں، معین الدین اجمیری جیسا صرف اہل سنت میں، محبوب الہی نظام الدین اہل سنت میں، مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی اہل سنت میں، خود کا جنازہ پڑھانے والے صابر کلیری خود اہل سنت میں، مجدد الفسانی اکبر کے فتنے کو دھول چٹانے والا خود اہل سنت میں، بختیار کاکی اہل سنت میں، حضرت رفاعی اہل سنت میں، وارث دیوا اہل سنت میں، شاہ برکت اللہ اہل سنت میں، مخدوم مائمی اہل سنت میں، حتیٰ کہ امام مہدی بھی آئیں گے تو سنیوں کی تائید کرتے ہوئے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ جب خلفائے راشدین کی صفت سے ہی آدمی ولی بنتا ہے تو اس کا مطلب رافضی نے تو ولی ہونا ہی نہیں، اس لیے دیکھ لو کوئی نہیں ہے۔ کسی رافضی نے مجھ سے کہا ہمارے ہاں بھی ایک ولی ہے، میں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ آپ نہیں جانتے شہباز لال قلندر جو وہ ہمارے ہاں نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہاں سخی شہباز قلندر، جنہیں شہباز لال قلندر بھی کہتے ہیں، وہ ولی ہے، سیون شریف والے۔ میں کہا اچھا وہ ولی ہے؟ بولے ہاں۔ میں کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو چپ ہو گیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ تو چپ ہوا۔ میں نے کہا ان کا نام تو عثمان مروندی ہے، اور تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے، تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے، تو جس پہ لعنت پڑی وہ ولی کب سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا ایک کھینچتان کے لائے تھے وہ بھی نہیں نکلا تمہارا، روافظ کیا وہ بھی نہیں نکلا۔ ہاں ان کا نام عثمان مروندی ہے، شکی شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں، لال شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی دو صفتیں ہوتی ہے، کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ بھائی نیکی کا حکم وہی تو دے گا جو خود نیک عمل کرے گا، برائی سے وہی تو روکے گا جو خود برائی سے رکے گا، ورنہ خود نماز نہیں پڑھے گا لوگوں کو کیسے کہے گا نماز پڑھنے کے لیے، خود زکات نہیں دے گا لوگوں کو کیسے کہے گا زکات دینے کے لیے، خود حج سے ڈنڈی مارے گا لوگوں کو کیسے کہے گا حج پہ جانے کے لیے، خود لوگوں کا کھا کے ہڑپ کرے گا لوگوں کو کیسے کہے گا غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو پتہ چلا اس میں دو صفتیں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، ایک کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا آسان، نہی عن المنکر مشکل، یعنی برائی سے روکنا مشکل، کیونکہ برائی سے روکو تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کہا بھائی اتار دے، تو لوگوں کو لگتا ہے یار یہ مولوی کیا کر رہا ہے نا؟ تو یہ بات ہے، برائی سے روکنا جو ہے وہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے تو اس بد مذہب کے ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، لوگوں کو برا لگتا ہے، تو یاد رکھیے مگر وہ برے کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو یار کی طلب ہوتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو صفتیں اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، کیا؟ دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے، وہ دن کو کھانا کھلاتا ہے، راتوں کو عبادتیں کرتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفتیں، دن کو کھلائے گا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی دن کو مخلوق کی خدمت کرے گا، رات کو خالق کی خدمت میں کھڑا رہے گا۔
اب جو خود فجر نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے؟ جو عشاء نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے؟ یہ صفتیں ہوتی ہے. کتنی صفتیں ہو گئی؟ کل 10. 2 صفتیں مولا علی کی ہوتی ہے, علی مرتضیٰ کی. ایک تو وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بہادر ہوتا ہے, بزدل نہیں ہوتا. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر رب خیبر کانپ جاتا ہے. تھوڑا سا ٹائم بچا دے ناروں کا, 10-15 منٹ بچے, بات پوری کر لوں. یہ 12 صفتیں کم سے کم چاہیے. ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں. ستاری غفاری, رفیق و شفیق, صادق و مصدق, امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا, دن کا کھانا کھلانے والا, راتوں کو عبادت کرنے والا, اور علم والا اور شجاعت والا. یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے. 12 صفتیں کم سے کم تو ولایت ملتی ہے. اب یہ تو ہو گئے آپ کے ولی لوگ.